الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ایک حدیث گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے بیان کرتا آ رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا، جن میں سب سے پہلی چیز امرنی بحب المساکین، مجھے مسکینوں سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے ساتھ بیٹھا کروں۔ اور دوسری بات جس کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا وہ یہ کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نچلے درجے کے ہیں، جو مجھ سے دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے کم ہیں، اور ان لوگوں پر نظر نہ رکھوں جو مجھ سے اوپر درجے کے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس مجھ سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان کے اندر صبر اور شکر کی صفت پیدا ہوگی۔ اور تیسری چیز جو آج ذکر کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جس کا مجھے حکم دیا وہ یہ ہے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں، میں اس رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں۔ یہ تیسری بات آپ علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ رشتہ داری کو قائم رکھیں۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، وہ آپ سے بھاگنا بھی چاہیں آپ پھر بھی رشتہ داری کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے اسے نبھانے کی پھر بھی کوشش کریں۔ صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، 2 لفظ ہیں، ایک ہے صلہ، ایک ہے الرحم۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، احسان کرنا، تعلق قائم کرنا، اور الرحم رشتہ داری، رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا، رشتہ داروں سے احسان کرنا۔ اب رشتہ داروں سے احسان کسی بھی صورت میں بندہ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ دار ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کریں، یہ اس کے ساتھ احسان ہے، اچھا سلوک ہے۔
رشتہ دار ہیں، کبھی ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے، اچھا سلوک ہے، آپ میرے رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے ہمارا یہ ایک خونی رشتہ بنایا ہے، اس کی بنیاد پہ ان سے ملنے جاتے ہیں، یہ بھی احسان ہے۔ اسی طرح رشتہ دار ہے، انہیں سلام کرتے ہیں، یہ سلام بھی احسان کی ایک صورت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داری کو تازہ اور زندہ رکھا کرو، خواہ تم انہیں سلام ہی کہو۔ سلام بھی صرف کرتے رہو گے، رشتہ داری تمہاری قائم رہے گی، ایک دوسرے سے بول چال ہوگی، وہ کسی درجے میں ہو، تو فرمایا تمہارا رشتہ تر و تازہ رہے گا۔ تو صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کروں تو ایک دو نہیں، بیسیوں قرآن کریم کی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کتنی بڑی نیکی ہے۔ بلکہ اللہ نے جب قرآن کریم میں اہل دانش کی صفات بیان فرمائی کہ عقل مند لوگ کون ہیں، دنیا میں ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن ہماری عقل مندی کا معیار کچھ ہے، اللہ کی عقل مندی کا معیار کچھ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم عقل مند لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی صفات میرے قرآن کے اندر موجود ہیں، اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر آ جائے۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند لوگوں کی، اہل دانش کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ سے ہم نے یہ عہد کر لیا جتنے بھی تو نے ہمیں احکام دیے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، یہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسری صفت اہل دانش کی وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، فرمائے جو اہل دانش ہیں وہ کبھی وعدے توڑا نہیں کرتے، چاہے اللہ سے وعدہ ہو چاہے بندوں سے وعدہ ہو، وعدہ وعدہ ہے، انسان سے بھی کریں تو اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ اور دوسری صفت اہل دانش کی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے عقل مند لوگ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہاں بھی یصلون ہے، رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، عقل مند لوگ رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، تعلقات رشتہ داری کے نبھاتے ہیں۔ آگے اور بھی صفات بیان کی ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اہل دانش اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت کے دن رب کے سامنے حساب کا بھی انہیں خوف ہوتا ہے، اللہ کریم ہمارا حساب لیں گے، کیا بنے گا، اس بات کا خوف، اسی بات کا اندیشہ اور غم۔ یہ ساری صفات ذکر کر کے آخر میں اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، جن بندوں کے اندر یہ صفات موجود ہیں آخرت کا اچھا گھر میں نے انہی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ان صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، اس کی رزق میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔
کتنی آسان بات ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں کہ ہر انسان ان دو چیزوں کا حریص ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے میری عمر ذرا لمبی ہو، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق کے اندر برکت ہو، میں کسی کا محتاج نہ بنوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دو چیزیں چاہتے ہیں نا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، رشتہ داری کے تعلقات قائم کر لیں، اللہ عمر میں بھی برکت دے دے گا، رزق میں بھی برکت دے دے گا. عمر میں برکت کیا ہوگی؟ عمر میں برکت یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے وجود سے اچھے کام صادر فرمائے گا، اچھے کاموں کی توفیق ملے گی. اور رزق میں برکت کیا ہے کہ بندہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آج کسی بھی رشتہ دار سے بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن وہ بدلے میں برا سلوک کرتے ہیں. یہ بات میری توجہ سے سنیں. ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ تعلق کاٹ کے رکھتے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں. وہ ہمیں اپنی خوشی کے موقع پہ دعوت ہی نہیں دیتے. یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم؟ اب اس کا جواب بھی سن لیں. بھائی بات یہ ہے آپ اچھا سلوک کریں، رشتہ دار بھی بدلے میں اچھا سلوک کریں، یہ کوئی کمال ہے؟ اگر میرے ساتھ ایک بندہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، میں بھی اس سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، یہ تو بدلہ ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. کمال تو یہ ہے کہ رشتہ دار سے آپ اچھا سلوک کریں، وہ بدسلوکی کرے اس کے باوجود بھی آپ اس سے اچھا سلوک کریں، یہ حقیقت میں کمال ہے. رشتہ دار آپ کو اپنی خوشی کی دعوت میں نہیں بلاتا، اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے، آپ اس کو دعوت دے دیں. رشتہ دار مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کل کلاں اس پہ کوئی مشکل وقت آ پڑا ہے، آپ مشکل میں اس کا ساتھ دیں. رشتہ دار آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیں. وہ برا سلوک کریں، آپ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ آپ کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے، آپ کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے پیش نظر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. پڑھتے نہیں ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے. نبی علیہ السلام مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے ایذائیں دی، جنہوں نے دکھ پہنچائے، آپ کے صحابہ کو کتنی تکلیفیں دی، آپ علیہ السلام نے بدلے میں ان کے ساتھ کیا خوب معاملہ کیا. یہ ہے ایک مسلمان کہ جس کے سامنے حضور کی سیرت ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ ہے تو بڑا مشکل، لیکن اللہ کے ہاں اجر بھی بہت بڑا ہے. رشتہ دار بدسلوکی کرے اس سے اچھا سلوک کرے، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کی سیرت یہی سبق دیتی. اب میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ رکھتا ہوں، بات اور زیادہ آپ کو اچھی سمجھ آئے گی. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے کچھ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن ان کا معاملہ ہمارے ساتھ بڑا عجیب ہے.
کیسے؟ فرمایا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ اس کے برعکس قطع رحمی کرتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، ان کے ساتھ دعا سلام کرتا ہوں، مسکرا کر بات کرتا ہوں، ان پہ مشکل وقت آئے تو میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں، لیکن وہ اس کے برعکس مجھے تکلیفیں پہنچانے پہ تلے رہتے ہیں، مشکل وقت میں میرا پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تیسری بات، یا رسول اللہ میں ان کی تکلیفوں پر، ان کی نازیبا حرکتوں پہ صبر کرتا رہتا ہوں، برداشت کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کے برعکس وہ مجھے جہالت اور زیادتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش ہمیں اس حدیث پر آج عمل کی توفیق مل جائے۔ اگلی بات سننے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دو باتیں ارشاد فرمائی، بس یہی دو باتیں اگر آج ہم اختیار کر لیں تو یہ رشتے جن میں نفرتیں ہیں، خدا کی قسم یہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، لیکن ہمارا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ صلہ رحمی کی آپ علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن ہمارے ہاں صلہ رحمی مفقود ہو چکی ہے، قطع رحمی عام ہو چکی ہے، اور ہم رشتہ داری میں صرف اسی کے پاس جاتے ہیں جن سے ہمیں مفاد ہو، ہم صرف انہی کو بلاتے ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں، ہم صرف انہی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں اس صحابی سے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے فرمایا، جیسے تو کہہ رہا ہے کہ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ اس کے بدلے میں زیادتی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں وہ بدلے میں بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیا مطلب؟ اگر وہ آپ کو خوشی کے موقع پہ نہیں بلاتے نا، آپ انہیں بلائیں گے، اس سے بڑی ان کے لیے کوئی ذلت و خواری ہو سکتی؟ آپ خود سوچیں، ایک رشتہ دار مجھے نہیں بلاتا لیکن اللہ نے مجھے خوشی دی ہے، آپ کو خوشی دی ہے، آپ صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا۔ انصاف سے بتائیں، یہ رشتہ دار جب آپ کی دعوت پہ آئے گا تو اندر سے پانی پانی ہو جائے گا شرم کے مارے۔ اللہ کے نبی نے کیسا طریقہ بتایا، اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمیں اس حدیث پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے نا، نفس، یہ میں کوئی سخت باتیں نہیں کر رہا ہوں، بڑی خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں، ہمارا یہ نفس اتنا متکبر ہو چکا ہے نا، یہ ہمیں جھکنے نہیں دیتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ہمیں ابھارتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، آپ ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہیں، جب بھی ان پہ مشکل وقت آئے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہیں، وہ قدم قدم پہ شرمندہ ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد یہی رشتہ دار آپ کو خود بلانا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا رہے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا رہے گا، اس وقت تک اللہ کریم کی مدد بھی تیرے ساتھ رہے گی۔ اگر اس دوران کوئی رشتہ دار سازش کر کے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو دیا ہوا سبق کہ رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات جس کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنا بھی چاہیں، فرمایا پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا، رشتہ داری کے حق کو نبھانا ہے۔ اگر اس صلہ رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کر دیا تو پھر یاد رکھیں جیسے آج معاشرے کے اندر بے سکونی اور بے چینی ہے، یہ بے سکونی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے تو سمجھا شاید سکون وہ دولت کی کثرت میں ہے، ہم نے تو سمجھا شاید سکون وی آئی پی مکان میں ہے، ہم نے سمجھا شاید سکون عالی شان گاڑی میں ہے۔ یہ ساری چیزیں کافروں کے پاس ہیں، خدارا کافروں کے پاس ہم سے بڑھ کر اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان سے کبھی پوچھیں آپ ایک ہی جواب ملے گا، ہر دنیا کی سہولت موجود ہے لیکن دل کے اندر سکون والی دولت نہیں ہے۔ سکون والی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے تمام قریبی رشتوں کو آپس میں جوڑ لیں، پھر دیکھیں کیسے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، کیسے آپس کے اندر زندگی میں سکون آتا ہے، کس طرح زندگی کے اندر امن آتا ہے۔ میں ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص رشتے کو توڑتا ہے، جیسے آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمان رشتوں کو کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ سال ہو گئے نہیں بولتا، چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ سالہ سال سے باتیں نہیں کرتا، ایک خالہ اپنے بھانجے کے ساتھ سالہ سال سے بول چال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرما کر اللہ کریم فارغ ہو گئے تو رشتہ کھڑا ہو گیا۔ کون؟ رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں اپنے حق کے پامال ہونے سے پناہ مانگتی ہوں۔ لوگ مجھے توڑیں گے لیکن آج سے میں یا اللہ تیری پناہ مانگتی ہوں کہ کوئی مجھے توڑے نہ۔ اللہ کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا اے رشتہ داری کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جو تجھے توڑے گا میں اللہ اسے جہنم کی سزا دوں گا، اس سے اپنا تعلق کاٹ لوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اللہ اس سے اپنا تعلق جوڑ لوں گا، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ رشتے نے جواب میں فرمایا یا اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے رشتہ داری پھر میری طرف سے آج سے فیصلہ ہو چکا ہے، جو رشتوں کو قائم رکھے گا اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے بھی اس کا تعلق قائم رہے گا، اور فرمایا جو اس رشتہ داری کو توڑ دے گا میں اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے میرا اللہ بھی اس بندے سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔